کنسسٹنسی مستقل مزاجی ایک ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ بندے میں کچھ ہے. مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک امیج برانڈ کر رہی ہوتی ہے یار, ہی بلیوز ان سم تھنگ. ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیو کرتا ہے, وہ بھی بے وقوفی کی. ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز کا انکار کرتا ہے, وہ ہماری عمر ہے. تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا مطلب زندگی کا بڑا کڑواہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں, 40 کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کافی, جب وہ ایک ننھی سی جان کو دیکھتا ہے نا یار, he's striving hard, کوشش کر رہا ہے وہ, تو بڑی ٹوٹی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار he's something to believe in. دنیا میں سب سے بڑا رشک ہی اس علم کو دیکھ کے ہے جو یقین تک پہنچا, کہ یہ بلیو کرتا ہے کسی. تمہارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیو کرتا ہے کسی. تمہاری یہ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے دور کے اندر مرد مومن بلیو کرتا ہے کسی. تمہاری یہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی اور سائبر وارفیئر کے دور کے اندر مرد مومن بلیو رکھتا ہے. تمہارے اتنی دنیا کی پاورفل ٹیکنالوجیز کے سامنے مرد مومن بلیو کرتا ہے, توکل رکھتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے. اچھا لگتا ہے دیکھ, کنکریوں کے ساتھ پہاڑ کا مقابلہ کر, اچھا لگتا ہے دیکھ. واو, now that's an attitude that reflects belief system. قطرے جو ہیں سمندروں میں جا کے گوتے لگا رہے ہیں, they believe in something. بڑی بات ہے. سمندر کو کسی نے کہا نا, کسی نے کہا چڑیا کو, ارے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ جلا رہی ہے, تیری چونچ کا پانی اس کے لیے کیا کرے گا اے ننھی چڑیا. اس نے کہا میں اس بات سے تھوڑی چونچ سے پانی ڈال رہی ہوں کہ میری چونچ سے آگ بجھ جائے گی, وہ تو اللہ کا کام ہے, میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہوں جو کرنے کا. ڈسپلن, کنسسٹنسی مستقل مزاجی نے عزت بنواتی ہے. یار روز کھڑا ہو, بندہ ٹوٹ نہیں رہا, بک نہیں رہا, جھک نہیں رہا, ہے کچھ بھی نہیں. اچھا لگتا ہے ایک پاور کو ایک کمزور چیز کو دیکھ کے یہی تو جھٹکا لگتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے, اور اتنی ہمت, چھوٹی سی چیز کو کتنی اسٹرانگلی پکڑ کے روز کھڑا ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اتنی سی امید نہیں ہے, پتا ہے جیتنے کے چانسز نہیں ہے, پتا ہے ہار جائے گا آگے سے. وہ تو قتل کا پروگرام بنا ہی چکے تھے, وہ اور بات ہے, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا, بچانا. تو معجزے بھی تو اسی کنسسٹنسی میں آتے ہیں. مستقل مزاجی معجزے لاتی. قطرہ قطرہ پانی جو ہے نا پہاڑوں کو پھاڑ دیتا. پہاڑ بڑے کبر میں کھڑا ہوتا ہے, ہلکا ہلکا پانی پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے. روز آنا امپریشن کریٹ کراتا ہے. یہ مارکیٹ میں ایک ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کرتا ہے. آپ کے بارے میں ایک کہتے ہیں نا, دشمنوں کے ایوانوں میں یہ بات جاتی ہے, سر دیکھ کے لڑیے گا ان کے ساتھ, لوگ تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں, لیکن یہ لمبی جنگ کے گھوڑے ہیں سر, لڑائی کریں گے نا سر. ایک تو ان کا ہر فرد لڑتا ہے, اور جب لڑتا ہے تو اینڈ تک لڑتا ہے. ہٹلر رشیا میں کیوں ہار گیا؟ کیونکہ رشیا میں اسے ہر گھر سے لڑنا پڑا. تو جہاں دنوں کے اندر اس نے یورپ کو فتح کیا, یہاں پٹ گیا وہ آ گیا. تو مستقل مزاجی بندے کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کری ہوتی ہے, یہ بلیو کرتا ہے کسی ڈیسٹنی میں. اور آج کے دور میں جب اتنی پاورفل دنیا کا مظہر کرایا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ, انہوں نے دکھا دیا تم کچھ نہیں, پھر بھی ایک مومن کہتا ہے میں I still believe in miracles, I still believe in something. مستقل مزاجی امپریشن دلواتی ہے کہ میں مر سکتا ہوں, میری ذات میرے مقصد سے بڑی نہیں, میرا مقصد میری ذات سے بڑا ہے. میری فلسفی آف لائف میری ذات کے ایشوز سے, میری نفسیاتی ایشوز سے, میرے ایموشنل کوشنٹ سے, میری جذباتیات سے, میرے غصے غم اور ان کی اندر ڈسٹرائیڈ پرسپیکٹیوز اور ویلیوز سے بڑھ کر ہے میری منزل, میرا مقصود, میرا محمود. چھوڑ دیں, اگر آپ نے یہ سب ضائع کرنا ہے, ضائع وہی تو کرتا ہے جو اپنی عزت نہیں کرتا. He doesn't have self-respect to get up the next morning and the next morning. تو اس لیے پہاڑ تو بہت بھاری تھے, ٹانگیں بھی کمزور تھیں, اور چھرے بھی زیادہ زور کے تھے, مگر معصوم کے دل کے اندر جگر جو تھا نا وہ آسمان سے بڑا تھا. جسم کمزور تھا, جگر بہت بڑا نکال گیا راستے. اب اس کے اندر سب اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے بھی کب کا ایمان کے سارے درجے ایک جیسے. اگر کچھ روحوں کو آپ روک نہیں سکتے عدیل بھائی, یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ وہ بنے ہی تھے, وہ نہیں رک سکتے اونچا اڑنے کے لیے. وہ گر بھی جائیں گے, ذالک الفوز الکبیر, وہ رک نہیں سکتے. اس کی اپنے نفس کے لیے عزت, اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت بڑی, بک نہیں سکتا, وہ خریدا نہیں جا سکتا. He'll die as a martyr. وہ شہادت دے دے گا مگر جھکے گا نہیں. تو یہی تو ختم کرنا چاہتے ہو. آپ کے نبی کے کارٹونز کیوں بناتے ہیں نعوذ باللہ؟ چیک کرنے کے لیے کچھ بچا ہے؟ بہت بچا ہے سر, ڈبل ہو گیا, بلکہ ڈبل ہو گیا نبی سے پیار ہمارا. اینی تھنگ ایلس؟ یار دیکھیں, میں جو بات کر رہا ہوں نا ابھی, وہ میں پتہ نہیں شاید میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میں باتیں, اب بھائی یہ نہ یہ اسکیل کوئی چیز ہے اور ایک لحاظ سے نہیں ہے. یہ اسٹریٹجیاں, یہ پلاننگ ہے. اصل چیز میٹر کرتی ہے کردار. آپ بندے کو سردار بنانا ہے فیلڈ میں آگے لے جانے کے لیے, آپ سکھا ہی نہیں رہے اس کو بھائی جان. لوگوں نے ایک ٹائم کے اوپر
جو صحیح جینون لوگ کام کر رہے ہیں نا, وہ جب کسی سے ہائر کر رہے ہوں گے نا, وہ پہلا چیز پتا کیا دیکھیں گے, کتنی سوئچنگ تھی اور کتنی نہیں تھی. ایک آدمی جو ہر مہینے چھلانگ لگاتا ہے, ہر 6 مہینے چھلانگ لگاتا ہے, میں اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں اپنے آرگنائزیشن میں بھی, لیکن میں اس کو کیوں رکھوں اس کا مجھے پتا ہے کہ یہ 6 مہینے میں پھدک جائے گا آگے سے. Why do I want such a man on my board of the core guys? ایسا شخص کس کو چاہیے ہوتا ہے جو 6 مہینے میں کبھی آپ کے پاس ہے, ہوائیں چلیں تو کبھی کسی اور کے پاس ہے, کبھی آپ کا بازو بنا ہوا ہوتا ہے, کبھی اور کسی اور کا بازو بنا ہوا ہوتا ہے, کبھی ہمارے ساتھ کبھی ان کے ساتھ, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے پاس لانا ہی نہیں ہوتا, ان کو آپ وہیں پہ رکھتے ہیں جہاں ان کی جگہ ہے, جہاں ان کی پلیس ہے. دوسرا وہ ہے جو ایک جگہ ایسا چپکا ہے فیویکول کی طرح, اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا بھائی. اس جگہ سے سارے میکرو سیکھ لیے, سارے معلومات لے لی, سارا ہنر سیکھ لیا, سارا اسکل سیکھ لیا, اور اب اپرچونٹی ہنٹنگ کا جب وقت آیا اور سیٹ آپ کی پرائس بڑھا نہیں رہا, قیمت نہیں بڑھا رہا, تو اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے مائگریشن. تو اسے ہر وقت ہجرت کی چڑھی ہوتی ہے اور یہ بالکل ہی بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ بھی افراد تفرید ہے بھائی. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, اپنے آپ کو کسی جگہ کے اوپر سب سے پہلی چیز آپ نے بنایا کہ بھائی ہم جب لگتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو پورا ٹائم دیتے ہیں. تو جب ریزیومے میں آئے گا نا 5 سال لگائے ہیں بھائی, 4 سال لگائے, 5 سال برداشت کیا آدمی نے, تو بندہ اس کو رکھے گا پازیٹیو میں, یار +8 پوائنٹ ہے, رہا ہے 5 سال کہیں, پھر اس کا مطلب ہے 5 سال میں 50,000 بار اس کو وسوسے آئیں گے, نہیں گیا, کنٹرول کر سکتا ہے نفس کو. 5 سال کے بعد بھی آپ اگلے 5 سال یہاں تھے, بھائی یہ کیوں کیا آپ نے, ذرا یہ بتا دیں. اور انہوں نے آپ کے ساتھ اگلے 5 سال نبھانے والی کام کیے تھے تو تبھی آپ 5 سال دیتے نا. تو اگلے 5 سال کے لیے اگر آپ کو اپنا اسکوپ نہیں دکھ رہا تھا, اٹ واز ٹائم ٹو ٹیک اے مائگریشن. اور وہ جو ہر 5 گھنٹے کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, یا 5 مہینے کے بعد, یا 50 مہینوں کے بعد آگے پیچھے ہو جاتے, یہ 50 یا سالوں ہر وقت جب آتی ہے, یہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک ویلیوز, ایتھکس, جگر, کلیجہ, کمٹمنٹ, وفاداری, اوپر آنے کے لیے لوئلٹی, مائنڈ سیٹ, کور ویلیوز کو چیز ہی نہیں ہے. نوٹ دکھاؤ اور چھلانگے لگاؤ, ایسا آدمی نہیں چاہیے ہوتا. ان کے سکلز جب کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے your service is no longer required sir, thank you very much, that is the door. ان کو پھر اسی طرح ہی ملے گا. تو بھاجن کنسسٹنسی اپنانی ہوتی ہے جابس کے حوالے سے, لیکن آپ کو اپرچونٹی ہنٹنگ کرنی ہوگی. ہر جگہ نہیں چلے جاتے, اپنی ورتھ بناتے ہیں اپنی وفاؤں کے ساتھ. اپنی ورتھ بنائی جاتی ہے وقت لگانے کے ساتھ. آپ کے ریزیومے میں یہ ہونا چاہیے ایکسپیرینس لیٹر, سر جی 5 سال 4 سال لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ایویں نہیں چھوڑا. پھر ہم پوچھیں گے آگے کیا وجہ تھی, کیوں چھوڑا آپ. HRM کے جتنے PhDs بیٹھے ہیں ان کو تو پتا ہوگا نا اس چیز کا, اگر نہیں پتا تو ان کو پھر یہ لانا چاہیے اس کے بیچ میں. اس کا اسکل اور مائنڈ سیٹ بعد میں چیک کریں. ہم سے پہلا سوال ہی یہ کریں گے, چھوڑا کیوں اور چھوڑا کیوں نہیں. صحیح, فیئر ہے نا, فیئر. وہیں پہ بات آ گئی, چھوڑا کیوں نہیں اور چھوڑا کیوں, یعنی reason to start, reason to stay, سیٹل ہونا ہے اور سیٹل نہیں ہونا. yes, reason to start, reason to stay اور reason to quit. یعنی 3 reasons آپ کے پاس ہونے چاہیے. ابھی کل میرے پاس ایک آدمی آیا,